पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में एपिसोड 5 5वीं किस्त। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रात के 8 बजे हैं। मैं देव हिंदवी आप सबका अदब व सुखन की इस महफ़िल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। उर्दू की इस महफ़िल में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी हर शुक्रवार और शनिवार, यानी हर जुमे और हफ्ता रात 8 बजे। हम बात करेंगे हर उस बात पर जो बात उर्दू से जुड़ी हो, चाहे वो शायरी हो या लिटरेचर, तारीख़ हो या लतीफ़े या कुछ और। ये तय है कि बात मज़ेदार होगी, ऐसी बातें जो दिल को छू जाएं और लंबे अरसे तक याद आती रहें और दिल को गुदगुदाती रहें। उर्दू की इस महफ़िल में आज बात होगी शायरी के पहलुओं पे। फिर हम बात करेंगे उर्दू के एक जाने माने शायर के बारे में। तीसरे हिस्से में एक छोटा सा किस्सा और आखिर में एक यादगार शायरी। तो आइए शुरू करते हैं पॉडकास्ट उर्दू की मोहब्बत में। शायरी क्या है? शायरी अपने ख़यालों, जज्बातों, सुख दुख, आप बीती, जग बीती, हुस्न, दुनिया वग़ैरह वग़ैरह का इजहार है। कहने का अंदाज़ शायर का अपना है और गज़ल, नज़्म, रुबाई, क़ता वग़ैरह कहने के तरीक़े हो सकते हैं, मगर ये इतना आसान भी नहीं। मीर तक़ी मीर कहते हैं, बुलबुल गज़ल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज़ गुफ्तगू का। किसी बात को कम मगर असरदार लफ्ज़ों में कह जाना, और वो भी इस खूबी के साथ कि सुनने वाला वाह कहे बग़ैर तो रह ही ना पाए, बल्कि उसके मतलब पे गौर करके दिल ही दिल में उसी की तारीफ़ भी करे। सुनकर मेरा अफ़साना या गम उसने ये कहा, हो जाए झूठ सच यही खूबी बयां की है। अच्छी शायरी वो है जो सुनने पढ़ने वाले के दिल पे असर पैदा करे, माहौल में वो कैफियत घुल जाए जो कलाम के मानी को और भी बढ़ा के पढ़ने वाले के दिल में वो जज्बा पैदा कर दे कि जो उस कलाम से वाबस्ता है। शेर दरअसल हैं वही हसरत, शेर दरअसल हैं वही हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। बात कोई हो, अगर कहने वाला उसे खूबी से बयान कर सके तो उस बात का दर्जा बहुत बढ़ जाता है। पेश करने का अंदाज़ आना भी लाजिम है। आप कितना भी अच्छा लिख लें, मगर जो उसे ठीक से न कह पाए तो भी बेकार। शायरी क्या है? दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। ये शेर है सफ़ी लखनवी का और 100% सही है। ये बात भी है कि जो हक़ है वो पसंद आ कर रहेगा और हक़ लिखते रहना लाजिम है। ज़िंदगी की हकीकत को अपने बयान में कह देना अच्छा है। फैज़ कहते हैं, हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे। मुझे साहिर का एक शेर याद आ गया, आगे बढ़ने से पहले वो कह दूं। दुनिया ने तजर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वही लौटा रहा हूँ मैं। तो शायरी के बारे में आज इतना ही। आगे मगर बातें होती रहेंगी, ज़िक्र होता रहेगा।
پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر غلام ربانی طاباں کے بارے میں۔ طاباں 1915 میں پیدا ہوئے تھے قائم گنج فرخ آباد میں، جو اتر پردیش میں ہے۔ ربانی نے علی گڑھ سے انٹرمیڈیٹ کیا، پھر آگرہ سے گریجویٹ ہوئے۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی لکھنے لگے تھے۔ وہ ہلکے پھلکے مزاحیہ کلام کے لیے جانے لگے۔ دیکھا جو میری نبض کو، کہنے لگا طبیب، مجنوں مرا تھا جس سے، آزار وہی ہے۔ کالج کے بعد ربانی ذرا سنجیدہ کلام لکھنے لگے اور انہوں نے طاباں تخلص اپنا لیا۔ کوئی کچھ تو بتلاؤ کیا جواب دوں آخر، کوئی کچھ تو بتلاؤ کیا جواب دوں آخر، ایک سوال کرتا ہے روز مجھ سے گھر میرا۔ پیشے سے وکیل، طاباں مارکسی سیاست سے جڑ گئے۔ انگریزوں نے جیل بھی بھیجا۔ منزلوں سے بیگانہ آج بھی سفر میرا، رات بے سحر میری، دل بے اثر میرا۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج کا قصہ ہے رحیم کا۔ آئیے قصہ سماعت فرمائیے۔ ایک تھے رحیم، عبد الرحیم خان خانہ۔ وہ بڑے دانی تھے۔ ایک بار ایک بڑھیا رحیم کے پاس آئی اور لوہے کے توے کو ان کے بدن پہ رگڑنے لگی۔ رحیم نے کہا کہ توے کے وزن کے برابر سونا تول کر اسے دے دیا جائے۔ سونا دے دیا گیا۔ وہاں موجود سب لوگ حیران تھے۔ کسی نے پوچھا کہ خان خانہ یہ کیا ماجرا ہے؟ رحیم نے کہا، امیروں اور بادشاہوں کو لوگ پارس سمجھتے ہیں، وہ اسی بات کا امتحان لے رہی تھی۔ رحیم دان دیتے وقت نگاہ نیچی کر لیا کرتے تھے۔ میں یہاں دان لفظ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ رحیم کی زبان کے مطابق یہی لفظ مناسب ہے۔ ایک بار رحیم باہر گئے ہوئے تھے۔ پیچھے ایک روز ایک برہمن ان کے یہاں آئے۔ انہیں روپے کی مدد چاہیے تھی۔ منشی نے پوچھا تو برہمن نے کہا کہ رحیم میرے ساڑھو ہیں۔ منشی حیران ہوا، مگر اس نے چپ چاپ ان کی ضرورت پوری کر دی۔ بعد میں جب رحیم لوٹے تو منشی نے سارا حال کہہ سنایا اور اس کا سبب بھی پوچھا۔ رحیم مسکرائے اور بولے کہ اس نے صحیح کہا تھا، وہ سچ میں میرا ساڑھو ہے۔ دراصل رحیم کہا کرتے تھے کہ سنسکرت اور فارسی دونوں بہنیں ہیں۔ رحیم فارسی بولی بولنے والے تھے اور برہمن سنسکرت۔ پرانے لکھنؤ میں ہمارے بچپن کے دنوں میں ایک بڑی بی ہوا کرتی تھیں، اکیلی رہ گئی تھیں۔ یوں سگا تو کوئی نہ تھا مگر سب ان کے تھے۔ بڑی بی کی بہت چلتی تھی اور سارے جہاں کا درد بھی انہی کے دل میں تھا۔ ان کے پاس بیٹھ کر قصے سنا کرتے تھے، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں قیفی اعظمی۔ آج ان کی ایک نظم پیش ہے۔ نظم کا عنوان ہے مکان۔ ملاحظہ فرمائیے۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ سب اٹھو، میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ یہ زمین تب بھی نگل لینے پہ آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے۔ ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر، ان دنوں کی جو گفاؤں میں گزارے ہم نے۔ ہاتھ ڈھلتے گئے سانچے میں تو تھکتے کیسے،
نقش کے بعد نئے نقش نکھارے ہم نے، کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بام ادھر اور ذرا اور سنوارے ہم نے۔ آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شمعوں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے۔ بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے۔ اپنی نس نس میں لیے محنت پیہم کی تھکن، بند آنکھوں میں اسی قصر کی تصویر لیے۔ دن پگھلتا ہے اسی طرح سروں پر اب تک، رات آنکھوں میں کھٹکتی ہے سیاہ تیر لیے۔ آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ سب اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی۔ بڑی خوب نظم ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔